پوری مسلمان امت کی نمازوں میں کوئی فرق نہیں، پوری مسلمان امت کی نماز الحمدللہ بالکل ایک، کوئی فرق نہیں۔ نماز اجماع اور تواتر سے ہم تک پہنچی ہے، دین کا معاملہ ہے، عبادات بھی ہے، عملی چیز بھی ہے، قرآن مجید سے شروع بھی نہیں ہوئی اور بیان فطرت بھی نہیں ہے، اجماع اور تواتر سے ہم تک پہنچی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے ہے کہ پورا کا پورا جو علم ہے اور پورا کا پورا مسلمانوں کا عمل ایک ہی طریقے سے نماز پڑھ رہا ہو۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جی نماز کے اندر تو اتنے بے تحاشا اختلافات ہیں، ہمارے ہاں نماز پڑھنی کیسے ہے، رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا، اس کے اذکار کے اندر بھی اختلافات ہو جاتے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ اگر پورا علم ایک بات کو اسی طریقے سے بیان کر رہا ہے شروع سے آخر تک، تو پھر نماز میں اختلافات کیوں؟ یہ پورا علم ہمیں بتا رہا ہے کہ نماز کے دو حصے ہیں۔ نماز کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق نماز کے مقررہ اعمال اور اذکار سے ہے، ٹھیک، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبادت جب مقرر کی ہے یا پہلے سے موجود عبادت کو ہمارے لیے جاری فرمایا ہے، تو اس میں دو چیزیں ہیں بالکل الگ الگ، ایک اس کے اعمال ہیں، ایک اس کے اذکار ہیں۔ اعمال سے مراد ہے یہ رکوع، سجود، قیام وغیرہ۔ اذکار جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ نماز ان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اعمال اور اذکار کا مجموعہ۔ ان اعمال و اذکار میں بعض چیزیں مقرر کر دی گئی ہیں، ان کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ جیسے اذکار میں یہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ اللہ اکبر کہا جائے گا، خفض و رفع پر کہا جائے گا، رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہا جائے گا، اسی طرح نماز ختم کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا اس طرح کے کلمات کہے جائیں گے۔ یہ مقررہ اذکار ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اسی طرح قرآن مجید کا کوئی حصہ ملایا جائے گا، یہ مقررہ اذکار ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ کسی چیز کے سمجھنے میں یا فہم میں یا اس کی نوعیت طے کرنے میں اختلاف ہو جائے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، وہ بالکل ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ سب چیزیں نماز میں مشروع ہیں، یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی ہیں۔ انہی دو چیزوں کا یعنی اذکار اور اعمال میں جو چیزیں مقرر کی گئی ہیں، انہی دو چیزوں کا نام نماز ہے۔ یہ سب بالکل متفق علیہ ہے، اس پر اجماع ہے، اس میں ادنا تردد بھی کسی کو نہیں ہوتا۔ نماز کا ایک دوسرا حصہ وہ ہے جس کو خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اختیار پر چھوڑ دیا، یعنی نماز میں مثال کے طور پر ہم رکوع میں کیا پڑھیں گے، تلاوت شروع کرنے سے پہلے کیا کوئی دعا کریں گے، اس کے بعد کوئی دعا کریں گے، ہم سجدے میں کوئی دعا کریں گے، تسبیح کریں گے، حمد کریں گے، اس میں ایک عموم و اطلاق کے ساتھ بات فرما دی گئی اور وہی روایت ہو رہی ہے کہ یہ نماز کیا ہے، یہ دعا ہے، مناجات ہے، یہ حمد ہے، تسبیح ہے، جہاں چاہو تم حمد و تسبیح کا یا دعا کا اہتمام کر سکتے ہو۔ اسی طرح کا معاملہ اعمال کا ہے، یعنی اس میں جو اعمال جاری کر دیے گئے ہیں وہ اعمال تطوعاً بھی کیے جا سکتے ہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں بالکل واضح ہیں۔ چنانچہ جب کوئی چیز لوگوں کے اختیار پر چھوڑی جائے گی تو میں اپنے ذوق کے لحاظ سے کسی چیز کا انتخاب کروں گا، آپ اپنے ذوق کے لحاظ سے کریں گے، اس لیے یہاں تو اختلاف ہوگا۔ یہ اختلاف رکھا گیا ہے اور اسی لیے رکھا گیا ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنا ہے، بندہ اپنی بات پیش کر رہا ہے، عرضداشت پیش کر رہا ہے، اپنی درخواست پیش کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ اس کے پروردگار کے ساتھ اس کا مکالمہ ہے۔ اس میں یہ چیز ملحوظ رکھی گئی ہے کہ مجھے جو کچھ اپنی طرف سے کہنا ہے اس کا بھی ایک موقع رہے۔ چنانچہ سجدے میں دعا کیجئے، تسبیح کیجئے، حمد کیجئے، اسی طرح قعدے میں دعائیں کیجئے، یہ مجھ پر آپ پر چھوڑ دی گئی ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ لوگ انتخاب کریں گے تو وہ مختلف بھی ہوں گے۔ یہاں جو مسئلہ پیدا ہوا اور جس نے کبھی کبھی بحث کی صورت اختیار کر لی ہے اور لوگ اس میں کچھ مناظرے پر بھی اتر آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ فطری طور پر جو حصہ انتخاب کے لیے چھوڑا گیا ہے یا لوگوں کے اختیار پر چھوڑا گیا ہے، اس میں صحابہ کرام کو یہ دلچسپی رہی کہ رسول اللہ کا اختیار کیا ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ پیغمبر کا اسوہ حسنہ لوگوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی ہر آدمی یہ چاہے گا کہ اللہ کے پیغمبر کا نمونہ کیا ہے، وہ کیسے کر رہے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ یہ حصہ اختیاری ہے، صحابہ کرام بھی اپنے اختیار سے، اپنے انتخاب سے چیزیں کر رہے ہیں، لیکن یہ خواہش بھی ساتھ موجود ہے کہ حضور کیا کرتے ہیں۔
جب ایک چیز اختیار پر چھوڑی گئی ہے تو جس طرح میں اپنا اختیار استعمال کر رہا ہوں اللہ کے رسول نے بھی کیا ہے، تو اس اختیار کو روایت کی صورت میں آگے بیان کرنا شروع کر دیا گیا۔ اب ہر شخص کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ اس اختیار کے لحاظ سے کوئی چیز اپنا لے، یعنی اللہ کے رسول کے اسوے کو اختیار کرے، وہاں اختلافات ہوتے ہیں۔ اصل نماز جو جاری کی گئی ہے ایک سنت کی حیثیت سے، وہ جن اعمال و اذکار کا مجموعہ، اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سے نقطہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے واضح کیا۔ ایک پہلو ابھی آپ نے بیان کیا، میں چاہتا ہوں اس کی مزید توضیح بھی آپ کی جانب سے سامنے آئے۔ وہ جو عمل ہے، اس کی حرکیات، اس کی پریکٹس، وہ عملی چیز ہے، کیسے کرنا ہے، اس کے اندر کیا کچھ آئے گا، اس میں کیا اختیاری ہے، کیا غیر اختیاری ہے، کیا مقرر کر دیا گیا، کیا لازم ہے، یہ تو سب منتقل ہو رہا ہے۔ جو نوعیت ہے اس کام کی، مثلا نماز ہے 5 وقت پڑھنی ہے، روزہ ہے 30 دن رکھنا ہے، رمضان کے اندر ہی رکھنا ہے، آگے جو ان کی نوعیتیں ہیں، فرض ہیں، واجب ہیں، مستحبات ہیں، نوافل ہیں، کیا اس کی نوعیت بنتی ہے؟ عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ جب ایک عمل منتقل ہو رہا ہے اجماع اور تواتر سے، تو اس کی نوعیت کو بھی انہی لوگوں نے منتقل کرنا ہے۔ آخر نماز 5 وقت پڑھ کے منتقل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب نماز فرض ہے، تو نوعیت میں بھی عقل کہتی ہے اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز مشروع ہو گئی، وہ دین بنا دی گئی۔ مشروع ہونے کا مطلب ہے اب وہ اللہ کا حکم ہے، وہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، اس کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ اگر ہم اس میں غلطی کریں گے، کوتاہی کریں گے، تو ہمیں مواخذے سے دوچار ہونا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کا ہمارے لیے حکم بن چکا ہے۔ ٹھیک، یہ مشروع ہو گیا۔ اب یہ مشروع ہو جانے کے بعد اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس حیثیت سے مشروع ہوا، یعنی اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس میں اگر کسی چیز کی حیثیت فرض و واجب کی ہے، یعنی لازم ہے کہ وہ کام کیا جائے، نہیں کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں حرمت کا ارتکاب ہو جائے گا، تو پھر پیغمبر اس کو بتاتے ہیں۔ ٹھیک، اگر یہ نہیں ہے تو پھر اسے اسی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بہت ہے۔ تو اب اصول یہ بنا کہ ہمیں کسی بھی حکم کے بارے میں اگر یہ نہیں بتایا گیا یا یہ چیز ہم تک نہیں منتقل ہوئی کہ یہ فرض و واجب ہے، تو وہ مشروع ہو گئی ہے، وہ دین کا حکم ہے، اس کو ہم انجام دیں گے، اس کے بارے میں متنبع رہیں گے، لیکن وہ اسی درجے میں ہوگی جس میں ارشاد کے احکام ہوتے ہیں۔ یعنی ایک بات کہہ دی گئی ہے، اگر اس کی خلاف ورزی ہوگی تو اس صورت میں بھی زیادہ سے زیادہ ایک صغیرہ گناہ کا ارتکاب ہوگا، وہ کوئی حرمت کے درجے کی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ حرمت کا معاملہ تو اس وقت ہوگا جب فرض و واجب کو چھوڑا جائے گا۔ ٹھیک، تو فرض و واجب اگر کوئی چیز ہے، یعنی لازم کی گئی ہے، اس کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جائے گا، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ اس کو بیان کیا جائے۔ اس میں پھر 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو جاری کیا تو اس کی فرضیت کا بھی اسی طریقے سے لوگوں کو علم ہو گیا، اور وہ چیز بھی گویا علم کی حیثیت سے ساتھ ہی منتقل ہونی شروع ہو گئی۔ اب جب آپ لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی علم کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو جس طرح آپ کو نماز ملتی ہے، اسی طریقے سے یہ علم بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ نماز 5 وقت کی فرض نماز ہے، یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ روزوں کے بارے میں بھی اسی طرح معلوم ہو جاتا ہے، حج و عمرہ کے بارے میں بھی ایسے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی نوعیت کیا ہے۔ تو چیز منتقل ہوئی، ساتھ ہی معلوم ہو گیا، تو یہاں تو کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ اس میں بعض اوقات قرآن مجید بھی وضاحت کر دیتا ہے، یعنی وہ بھی اس حکم کو دہرائے گا یا اس کی تذکیر کرے گا یا اس کے بارے میں تنبیہ کرے گا، تو وہ بھی واضح کر دیتا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ تو گویا اب یہ بات خود سنت سے بھی معلوم ہو گئی کہ یہ فرض ہے، اس سے آگے بڑھ کر قرآن مجید نے بھی وہی بات کہہ دی، تو کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہیں رہا۔ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں قرآن مجید سے اس کی نوعیت معلوم ہوتی ہے، اور یہ کون سے مواقع ہیں؟ یہ بالعموم وہ ہوتے ہیں جس میں فقہی طور پر فرضیت کا اطلاق ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی چیز اپنے اصل کے لحاظ سے نہیں بلکہ کسی فقہی مقدمے کے لحاظ سے طے ہوتی ہے کہ یہ اب فرض ہو گئی ہے، ہمارے لیے لازم ہو گئی ہے، یا حرمت کے درجے میں یہ معاملہ چلا گیا ہے۔ وہاں ظاہر استدلال ہوتا ہے، تو جب استدلال ہوتا ہے تو اس میں بعض اوقات اختلافات بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی نوعیت یہ ہے، یعنی معاملہ جب قرآن مجید سے استنباط کی جگہ پر آتا ہے۔ قرآن مجید ایک تو کسی چیز کو علی الاطلاق بیان کرے گا، نماز فرض ہے، حج فرض ہے، روزہ فرض ہے، اور ایک یہ ہے کہ کسی فقہی مسئلے کا جواب دیتے ہوئے اس کی نوعیت واضح کرے گا۔ اس میں نے جس طرح کہ عرض کیا اختلاف بھی ہو جاتا ہے، اسی طرح جس طریقے سے باقی دین کے احکام میں ہوتا ہے، خود قرآن مجید کی بہت سی چیزوں کو سمجھنے میں ہوتا ہے۔ اب امرہم شورا بینہم
قرآن نے کہا ہے، ہماری سیاسی زندگی کے لیے بڑا بنیادی اصول ہے، لیکن کیا ہم اس کے پابند ہیں فرضیت کے درجے میں، یا یہ ایک استحباب کا عمل ہے، یا یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی پسندیدہ چیز کے طور پر بیان کی ہے؟ یہ بحث ہو سکتی ہے، اور یہ بحث ہوتی ہے تو اس میں استدلال بھی ہوتا ہے، اس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ پوری مسلمان امت کی نمازوں میں کوئی فرق نہیں ہے، پوری مسلمان امت کی نماز الحمدللہ بالکل ایک، کوئی فرق نہیں۔ اگر مجھے اجازت دے دیں تو آپ کے سوال کا جواب مکمل ہو جائے تو آپ پوچھیے۔ کوئی فرق نہیں ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے میں یہ کہوں ادنا فرق بھی نہیں ہے، ایک تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اصل میں لوگ نہیں جانتے کہ نماز کے دو حصے ہیں۔ ایک نماز وہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال و اذکار میں جاری کر دی ہے امت میں، اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ ایک حصے میں خود حضور نے اجازت دے دی ہے کہ تم اپنے اختیار کو استعمال کر سکتے ہو، اختلافات دوسرے حصے میں۔ یہ غلطی ہے۔ اب دیکھیے کیا ہے، نماز کے اعمال جو رسالت مآب نے جاری کیے ہیں، یعنی جن کی پابندی آپ کو دین کی حیثیت سے کرنی ہے، وہ اعمال کون سے ہیں؟ آپ نے نماز کی ابتدا کرنی ہے ہاتھ اٹھا کے، جس کو رفع یدین کہتے ہیں۔ آپ نے قیام کرنا ہے، آپ نے رکوع میں جانا ہے، آپ نے اس کے بعد قومے کے لیے اٹھنا ہے، آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں، آپ نے 2 رکعتوں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہے، آپ 2 رکعتیں پڑھیں تو اس کے بعد آپ کو ختم کر دینی ہے نماز، 4 پڑھیں تو اس کے بعد پھر بیٹھنا ہے۔ یہ نماز کے اعمال ہیں۔ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ظاہری، عباضی، ذرا بتا دیجئے مجھے کس کو اختلاف ہے اس میں؟ نماز کے اعمال کے بعد اذکار، اللہ اکبر کہنا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز ختم کر دینی ہے۔ ان میں تمام فرقے جن کے میں نے نام گنے ہیں مسلمانوں کے، کس کو اختلاف ہے اس میں؟ کسی کو اختلاف نہیں۔ ہر ایک کی کتابوں میں نماز کے یہی اذکار، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن ملانا ہے، یعنی یہ نماز کے لازمی اذکار ہیں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا تم رکوع میں جو جی چاہے پڑھو، تم سجدے میں جو جی چاہے پڑھو، تم نماز میں جو دعائیں کرنا چاہتے ہو کرو، تم رکوع سے پہلے دعا کرنا چاہتے ہو کرو، تم قرات سے پہلے دعا کرنا چاہتے ہو کرو۔ ان میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے متنوع دعائیں کی ہیں، میں نے اپنی کتاب میں جمع کر دی۔ ہمارے علماء نے ان میں سے چند چیزوں کا انتخاب کر کے عام لوگوں کے لیے ان کو رائج کیا ہوا ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی لازم نہیں ہے۔ حضور سبحانک اللہم و حمدک کا بھی پڑھتے تھے، 10 اور دعائیں تھیں جو ان کی جگہ پڑھتے تھے، وہی بیان موجود ہو گئی۔ حضور سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ تم مناجات کرو، دعا کرو، البتہ کاروبار کا حساب نماز میں نہ کرنا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ اب آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو جتنے اختلافات بھی ہمارے ہاں ہیں وہ در حقیقت یہاں ہیں۔ اسی طرح آپ نے ایک اور اصول قائم کیا، اور وہ یہ کہ جو نماز کے اندر چیزیں ہیں ان کو آپ نفلاً دہرا سکتے ہیں۔ مثلا آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے خسوف کی، اب رکوع میں چلے گئے تو خیال تھا آپ کا کہ میں اتنی دیر اللہ کے حضور میں کھڑا رہوں گا جس کے نتیجے میں چاند گرہن ختم ہو جائے، نہیں ختم ہوا، آپ اٹھے اور اٹھ کے پھر رکوع میں چلے گئے۔ اسی طرح آپ نے کئی سجدے کر ڈالے۔ تو نماز کے اندر جو اعمال ہیں اگر کسی موقع کے اوپر انسان چاہے تو نفلاً ان کو ادا کر سکتا ہے۔ قرآن نے اس اصول کو بیان کر دیا، من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، تم نفل کے طور پر جو کام کرو گے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نفل کے طور پر جو کام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیے ان پر تھوڑی بہت بحث کر لیتے ہیں، جیسے رفع یدین باقی جگہوں پر کرنا ہے نہیں کرنا ہے اس پہ بحث ہو گئی۔ نماز اپنی حیت میں، اپنے اعمال میں، اپنے اذکار میں بالکل متفق علیہ ہے اور یہ جاری ہے۔ اس کے اس حصے میں اختلافات ہیں، وہ ہونے چاہیے، رہیں گے، جس میں خود حضور نے اختیار دیا ہوا ہے۔ اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اختلاف اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اختیار ہے، پہلے اصول جان لیجئے، لیکن لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھا اس اختیار کو رسول اللہ نے کیسے استعمال کیا تھا، اس کی روایتیں سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں پھر کوئی کہتا ہے کہ حضور نے فلاں دعا پڑھی تھی، کوئی کہتا ہے یہ، کسی کو یہ دعا زیادہ پسند ہے، کسی کو وہ دعا۔ آپ کہیں کہ یہ آپ کا جو تشہد ہے کوئی عبداللہ بن مسعود کا پڑھ رہا ہے، کوئی حضرت ابن عمر کی روایت پہ پڑھ رہا ہے، یہ وہ چیزیں ان میں سے کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ نماز کے لازمی اذکار سورہ فاتحہ
اور اس کے بعد باقی کے لیے آپ اردو میں پڑھیے، آپ انگریزی میں پڑھیے، آپ جس زبان میں چاہیں پڑھیے، اس میں اختیار ہے۔ اختیاری حصے میں اختلافات ہیں، ہونے چاہیے، اس لیے کہ اسی میں تو حسن ہے سارا نماز کا، وہ آپ کی نماز۔ نماز کی تعداد میں فرق ہے، مثلا اسماعیلی لوگ، ان میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک نمازی کہلاتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، ایک بالکل نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے ہیں سنا ہے کہ وہ 2 نمازیں پڑھتے ہیں دن میں۔ تو یہ سب چیزیں کیوں اس طرح ہو گئی؟ اگر یہ سنت بھی جب کبھی کوئی ایسی کوئی بات کرتا ہے آپ تک پہنچتی ہے، تو سب سے پہلے تو اس کے لیے ایک لازم چیز ہے کہ وہ سنی سنائی نہ ہو، متعلق لوگوں سے پوچھا جائے کیوں پڑھتے ہیں، کیوں کرتے ہیں۔ تو وہ ان میں سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ سنت ہے تو اس کی زیارت کرائیے کہ کوئی نہیں کہتا۔ وہ ہمیشہ استدلال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے فلاں امام نے، ہمارے فلاں نے، ان کے ہاں یہ ہے کہ امام کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اللہ کے دین میں، جو اس وقت دین ہے ہمارے پاس، اگر کوئی شرعی تبدیلی کر دے تو کر سکتا ہے۔ تو وہ سنت کب کہتے ہیں؟ اس کو کوئی کہتے ہیں۔ سنت نماز ان کے ہاں بھی بالکل وہی ہے جو ہمارے ہاں۔